حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا ویڈیو بیان میں ایک اہم پیغام۔ مشال ملک نے کہا کہ یاسین ملک کو ڈیتھ سیل میں بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اتنے بڑے لیڈر اور مرد مجاہد یاسین ملک موت کے منہ میں ہیں۔ یاسین ملک نے اپنی وصیت دنیا کے لیے بھجوا دی ہے۔ یاسین ملک نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت سرنڈر نہیں کریں گے۔ یاسین ملک نے اپنی موت کے بعد جسمانی اعضاء عطیہ کرنے کی وصیت کی ہے۔ مشال ملک نے مزید کہا کہ اس لیڈر نے موت کے بعد بھی اپنا جسم کشمیری قوم کے لیے وقف کر دیا ہے۔ کشمیریوں کی آزادی کے لیے یاسین ملک نے اپنی جوانی، اپنا خاندان قربان کر دیا۔ کسی بھی جدوجہد آزادی میں اتنا زیادہ ظلم و جبر نہیں ہوا ہوگا۔ ایک یاسین ملک کو شہید کیا گیا تو دنیا بھر سے کروڑوں یاسین ملک نکلیں گے۔ کشمیریوں میں مظالم پر خاموش عالمی برادری کی اکثریت لاک ڈاؤن میں چلی گئی ہے۔ کشمیریوں کے اوپر بہیمانہ مظالم پر دنیا گونگی اور بہری بنی ہوئی ہے۔ کورونا وائرس کے بعد لاک ڈاؤن کی صورتحال عالمی برادری کے لیے سوچنے کا وقت ہے۔ دنیا کئی مہینوں سے لاک ڈاؤن میں ظلم کا شکار کشمیریوں کے ساتھ کیوں نہیں دے رہی؟ مشال ملک نے مزید کہا کہ دنیا موجودہ صورتحال میں ہوش کے ناخن لے اور انسانیت کے لیے آواز اٹھائے۔ اور انہوں نے اپنی آخری وصیت بھی جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھ دی ہے۔ یہ دنیا کے لیے ایک بہت المیہ ہے، بہت بڑا ایک کویسچن مارک ہے کہ اتنا عظیم لیڈر، اتنا بہادر، اتنا نڈر آدمی اس دور میں دنیا، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سوائے ایمان کی طاقت، اس نے کہا ہے کہ میں سرنڈر نہیں کروں گا، میں موت میں بھی نہیں سرنڈر کروں گا، میں زندگی میں بھی نہیں کروں گا، میں قید میں بھی نہیں کروں گا۔ جو ان کی اس وقت حالت ہے اور جو انہوں نے اپنی وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو بھی میرے فنکشنل آرگنز ہیں وہ میں ڈونیٹ کروں گا، یہاں تک کہ انہوں نے ابھی سے فیصلہ سنا دیا ہے کہ میری جو لاش بھی ہے وہ بھی انسانیت کے نام ہے۔ تو یہ بہت بڑا بات ہے ایک انسان کا کہنا، اور اس دور میں ایسی بڑے لیڈرشپ پیدا ہونا، اس صدیوں میں ایسے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ اس دور کے ولی ہیں، جس طرح انہوں نے اپنا بچپن، اپنی جوانی، اپنا ایک ایک لمحہ، لوگ ایک دفعہ مر جاتے ہیں، وہ روز مرے ہیں اپنی قوم کی آزادی کے لیے۔ اتنا ظلم، اتنا جبر آج تک کسی بھی تحریک آزادی میں نہیں دیکھا ہوگا، اور مسلسل بچپن سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو میں اپیل کرتی ہوں دنیا سے کہ ابھی بھی موقع ہے، آپ لوگ اٹھ جائیں، انسانیت، حق اور سچ کے اوپر اٹھ جائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ جب ایک سائڈ پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، دوسری سائڈ پر آپ لوگ اپنی حفاظت کی بات کرتے ہیں، کیسے؟ پوری دنیا گول ہے، یہ گلوبل ولیج ہے۔ آپ کب تک اس لاوے کو جو ہے وہ روکیں گے؟ یہ پھٹے گا، اور یہ لوگوں کی آہیں پکاریں جن کو ایک پوری قوم کو 7 مہینے سے جو گونگا بہرا کر دیا ہے، جیسے وہ دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ اس پلانٹ پر ہے ہی نہیں۔ تو ہم لوگوں کو جاگنا ہے۔ میں یونائٹڈ نیشن سے بھی اپیل کرتی ہوں، پورا ورلڈ آرڈر چینج ہو گیا ہے، کانسرٹ آف یورپ، لیگ آف نیشنز، یونائٹڈ نیشنز، کہاں دنیا جا رہی ہے اس وقت؟ انسانیت کو بچائیں۔ اگر انسان، ایک ایک انسان آپ کے لیے پریشس ہے، تو کشمیری عوام جو اس وقت متاثر ہے، جو سب سے دکھی ہیں، جہاں پہ ہر انسان نے صدیوں سے کفن باندھے ہوئے ہیں، آپ اس قوم کا کیوں نہیں ساتھ دے رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہندوستان کو ایکسپوز کریں؟ یہ بھی ایک وائرس ہے بہت بڑی، جو اس وقت جو مودی کی گورنمنٹ، جو ہندوستان کی سرکار کری ہے، یہ لاشوں کا کاروبار، یہ جو آئے ہیں یہ عرش بھی ہلا دیتی ہیں۔ اور اب یہ عالم ہے کہ اس دور کا اتنا بہادر مجاہد، اتنا بڑا لیڈر اس وقت موت کے منہ میں اس کو رکھا ہوا ہے، اور وہاں سے انہوں نے اپنی آخری وصیت جو ہے اپنی بہن کے ہاتھ جو ہے وہ دنیا تک پہنچائی ہے کہ میری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، میری کوئی بات نہیں سنی جا رہی ہے، میرے خلاف ہر دم یک طرفہ فیصلے کیے جا رہے ہیں، ڈیتھ وارنٹس ایشو کیے جا رہے ہیں۔ مجھے ایسی موت قبول نہیں ہے کہ میں جھک جاؤں دشمن کے سامنے۔ میں بہادر ہوں، میں ایک شیر ہوں، میں نہیں مانتا ان فیصلوں کو۔ وہ اپنی زندگی میں بھی، اپنی جیل کی زندگی میں بھی، اس وقت بھی جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے 1 اپریل سے فاسٹ آن ٹو ڈیتھ، جو انہوں نے بھوک ہڑتال کرنی ہے جب تک کہ وہ مر نہ جائیں، یہ انہوں نے جو بات کر دی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ پورے ہندوستان جو ہے اس سے تباہی کی طرف چلا جائے گا۔ پہلے بھی پوری دنیا میں جو آفتیں آ رہی ہیں، مگر یہ سمبل تھا اس پرامن سلوشن کا۔ ساری کشمیری قوم یہ سمجھتے ہیں اگر یہ ایک یاسین ملک کو دبا دیں گے تو کروڑوں یاسین ملک پوری دنیا سے نکلیں گے۔ ہندوستان کو منہ دکھانے کا موقع نہیں ملے گا، اپنے آپ کو منہ چھپاتا رہے گا۔ ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر، کچھ سبق سیکھیں انسانیت کے لیے۔ ابھی تک دنیا جو ہے خاموش ہے، دیکھ رہی ہے، تماشا دیکھ رہی ہے۔ پوری دنیا اس وقت کرفیو میں چلی گئی ہے۔ سوچنے کی بات ہے یہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے ساتھ۔ کیا ہم سب لوگ ورلڈ کانشنس جو ہے وہ ڈیف اور ڈم ہو گئی ہے کہ
समझते हैं कि सिर्फ हम लोग सेफ रहें, हम लोगों ने हैंड सैनिटाइजर्स लिए, हम लोग साफ रहें तो सारी दुनिया साफ रहेगी। अब पूरी दुनिया हिल गई है, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है और इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर को इस वक्त भी लॉकडाउन में रखा हुआ है। पूरे हिंदुस्तान की वहाँ पर आर्मी है, पूरे मुल्क से आई हुई है, उनके अंदर भी जो सोर्सेज बता रही है कि कितनी कोरोना वायरस फैली हुई है। मगर कश्मीरी कौम का क्या कसूर है? शुरू से उनको जिस तरह नज़रबंद किया हुआ, कैद किया हुआ, उनके सारे हकूक छीने हुए, उनको तो बहुत पहले ही एक डीप स्लम्बर और एक डेथ वारंट इशू कर लिया, खास तौर पे 5 अगस्त के बाद। अंजार अहमद, DNN कराची। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।